الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللهم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 16ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقصد تخلیق انسان. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو اس کے عظیم مقاصد کی خاطر پیدا کیا اور قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا رب ذوالجلال نے انسان کو جھنجھوڑا کہ وہ اپنے مقاصد سے ہٹ کے زندگی بسر نہ کرے، بلکہ جن عظیم مقاصد کی خاطر اسے تخلیق کیا گیا ہے ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھے. رب ذوالجلال فرماتا ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے مہمل یعنی شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ایسا سمجھنا درست نہیں ہے، چونکہ انسان کو جب عظیم مقاصد کے پیش نظر پیدا کیا گیا تو اس کو راہ زندگی میں حیوانوں میں اور اپنی زندگی میں جو فرق ہے وہ واضح کرنا چاہیے. تو خالق کائنات جل جلالہ
جو حیوانوں کا طریقہ کار ہے چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، زندگی گزارنے میں، اس سے جو انسان کے طریقہ کار کا فرق ہے اسے بیان کرتے ہوئے اس آیت میں واضح فرما رہا ہے کہ انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا جس طرح کے حیوان اپنی زندگی گزارتے ہیں، بلکہ انسان کے لیے وہ خطوط ہیں جس سے اس کا باطن روشن ہوتا ہے اور اس کو قرب الہی میں مقام و مرتبہ میسر آتا ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ تخلیق انسان سے پہلے خالق کائنات جل جلالہ نے باقاعدہ فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، لہذا آج مقصد تخلیق انسان سمجھنے کے لیے ہمیں رب ذوالجلال کا وہ مشورہ اور فرشتوں کا جواب اور اللہ تعالی کا اس کے جواب میں جو جواب ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، خلافت اور نیابت کی حامل ذات کو پیدا کرنے والا ہوں۔ رب ذوالجلال نے یہ فرشتوں سے جو مشورہ کیا تو اس میں مقصود یہ تھا کہ مخلوق کو مشورہ کا جو فائدہ ہے وہ سمجھ آ جائے، ورنہ جو مشورہ کی حقیقت ہے اس کے پیش نظر یہاں رب ذوالجلال کے لیے لفظ مشورہ کا استعمال وہ درست نہیں ہے، اس واسطے کہ مشورہ میں ایک انسان دوسرے انسانوں کی رائے اپنے ساتھ اکٹھی کرتا ہے تاکہ بہترین نتیجے تک انسان پہنچ سکے۔ مشورے کے اندر مین یہی امر ہے کہ ایک انسان کی تنہا سوچ ہے اور ایک 10 انسانوں کی مشترکہ سوچ ہے، تو جن سے وہ مشورہ کر رہا ہے ان کی سوچ سمجھ اور خرد کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے تو وہ اچھا نتیجہ نکالنا چاہتا، اس واسطے 2-4 آدمیوں سے 20-30 آدمیوں سے مشورہ کر کے وہ جس وقت کسی امر کو طے کرتا ہے تو وہ یقیناً اس کی اپنی انفرادی رائے سے وہ مشورہ کے بعد کا معاملہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ وہاں ہے کہ جہاں کسی کو کسی امر کا نتیجہ معلوم نہیں اور اس سلسلہ میں جہالت ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، تو وہ چاہتا ہے کہ دیگر عقلیں بھی شامل کر لی جائیں تاکہ اس کے تعاون سے بہتر نتیجہ نکالا جا سکے، مگر رب ذوالجلال تو علیم بذات الصدور ہے، وہ ازل میں ہی ابد کو جاننے والا ہے، وہ کسی شے کا جو رزلٹ ہے اس سے پہلے ہی باخبر ہے، تو اس کا فرشتوں سے مشورہ اس بات کے لیے نہیں تھا کہ تنہا اگر میں فیصلہ کرتا ہوں تو اس میں کوئی کمزوری رہ جائے شاید، تو فرشتوں کو بھی ساتھ ملا لوں تاکہ ان کی عقل معاون بن جائے، تو ہرگز اس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے مشورہ نہیں کیا تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ ویسے ہی جانتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، رب ذوالجلال نے مخلوق کو سکھانے کے لیے کہ جب رب ہو کے مشورہ کر رہا ہے تو بندوں کو اپنے امور میں سنت الہی پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر واضح بھی فرما دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں جو مشورہ کی حیثیت ہے اس کو واضح کر دیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرشتوں سے جو پوچھا اس مشورہ کی اور بھی حکمتیں تھیں تاکہ فرشتے اپنی بات کا اظہار کریں اور ان کے سامنے پہلے دن سے ہی یہ واضح ہو جائے کہ رب ذوالجلال جس کو خلافت عطا کر رہا ہے وہ مخلوق کتنی بڑی شان والی مخلوق ہے اور اس کی کتنی زیادہ حکمتیں اور اس کے کتنے بڑے مقاصد ہیں۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت فرشتوں سے یہ مشورہ کیا تو فرشتوں نے رب ذوالجلال کے دربار میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اے اللہ
اسے زمین میں نائب بنائے گا جو کہ زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو پھر اس کو خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس انداز میں فرشتوں نے جو رب ذوالجلال کو مشورہ دیا، اس میں انہوں نے اپنی خلافت اور اپنی نیابت کا جو استحقاق بنتا تھا وہ ظاہر کر دیا۔ یہ ان کے سامنے بات واضح تھی کہ رب ذوالجلال جسے خلیفہ بنا رہا ہے اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اس میں غضب بھی ہوگا، اس میں شہوت بھی ہوگی اور اس میں عقل بھی ہوگی۔ تو انہوں نے ان کو سامنے رکھ کر آگے سے جواب دیا، چونکہ ابھی خلیفہ بنا نہیں ہے کہ خلیفے کے جو کام ہوں وہ ظاہر ہو چکے ہوں، تو اب یہ غیب کی خبر تھی جو فرشتے اللہ کے دربار میں دے رہے تھے کہ تو اسے بنائے گا جو کہ خون بہائے گا، جو فساد کرے گا۔ تو یہ رب کی عطا سے جو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو فرشتوں کو علوم عطا کیے ہیں، اور انہیں اس سلسلہ میں خبر ہے کہ وہ ان علوم کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان یہ پیدا ہوگا جس میں قوت بھی ہے، شہوت بھی ہے، غضب ہے اور عقل ہے، تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ لہذا انہوں نے جس وقت اپنی طرف سے اس رائے کا اظہار کیا تو مقصد یہ تھا کہ ایسے کو تو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے، پیدا کر کے خلیفہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے کہ اے اللہ تو ہم سے مشورہ کر رہا ہے تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو غضب والا ہے، شہوت والا ہے، جس نے خون بہانا ہے، جس میں فساد کرنا ہے زمین میں، تو اس کو خلیفہ بنانا تو درکنار، اسے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تاکہ نہ فساد ہو نہ خون بہایا جائے۔ اور انہوں نے اپنے طرف دیکھا کہ ہمیں رب ذوالجلال نے صرف عقل دی ہے، عقل سے پیدا کیا ہے، ہمارے اندر نہ غضب ہے نہ شہوت ہے۔ تو اس نتیجے کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا عقل والے جو کام ہیں وہ کرنے کو ہم کافی ہیں، اور باقی جو خلیفے جس کا تو ذکر کر رہا ہے اس کے اندر جب غضب بھی ہوگا، شہوت بھی ہوگی، غضب اور شہوت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین میں فتنہ فساد ہوگا اور خون بہایا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر فرشتوں نے رب ذوالجلال کے سامنے اپنے اس موقف کا اظہار کر دیا۔ فرشتوں کا یہ جواب کسی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھا، فرشتوں کا یہ جواب اللہ کے دربار میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھا، فرشتوں کا یہ جواب اپنی حیثیت پر فخر کرنے کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے جن چیزوں سے انسان کو بنایا جائے گا اس میں سے ہر ایک کو جدا جدا سامنے رکھ کے نتیجہ انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے جو ان کو سمجھ آئی انہوں نے بیان کر دیا کہ غضب کا جو انجام ہے وہ بھی فساد ہے، اور حیوانیت کا، شہوت کا جو انجام ہے وہ بھی فساد ہے۔ تو جس وقت ان چیزوں کو جدا جدا انہوں نے دیکھا تو کہا کہ ان دونوں کا انجام تو فساد ہے، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے اندر پہلے ہی موجود ہے، عقل جو ہے ہم اس کی صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، لہذا تسبیح کرنے کا ایک وصف ان میں ہوگا اور فساد اور خون بہانے کے 2 وصف ہوں گے۔ تو جب 2 وصف ہوں گے تو وہ 2 غالب آ جائیں گے، عقل دب جائے گی۔ تو اس بنیاد پر جو عقل والے کام ہیں وہ تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، اور جو دوسری 2 قوتیں ہیں وہ غضب اور شہوت، اس کی بنیاد پر تو پھر زمین میں فساد ہی ہوگا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ مشورہ دے دیا کہ ایسی چیز، ایسا جو ہے وہ کوئی پیکر بنانے نہیں چاہیے کہ جس کی بنیاد پر زمین میں فتنہ و فساد ہونے والا ہو، اور خلافت دینا تو بڑا دور کا معاملہ ہے۔ تو فرشتوں نے بغیر کسی بغض و حسد کے حضرت انسان کے ساتھ اپنی جو سمجھ تھی اور یہ جو عناصر ہیں جن سے انسان بنا ہے، ان کا ہر ایک کا جو انداز تھا اسے سامنے رکھ کر ان کو جواب دے دیا۔
انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہی قوتیں مہذب ہو جائیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. شہوت والی قوت مہذب ہو جائے تو پھر عفت بن جاتی ہے، غضب والی قوت مہذب ہو جائے تو شجاعت بن جاتی ہے، اور پھر جب اس کے ساتھ عقل کو مکس کر دیا جائے تو پھر مقام فرشتوں سے بھی بڑا بن جاتا ہے. انہوں نے جدا جدا قوتوں کا جو رزلٹ تھا اس کو سامنے رکھا. غضب کا رزلٹ فساد، شہوت کا رزلٹ فساد اور خون ریزی، اور عقل میں انہوں نے کہا وہ ویسے ہمارے پاس موجود ہے، اگر عقل کے لحاظ سے کام لینا ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، اور پہلے تسبیح کر رہے ہیں. اور باقی دو چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے نتیجہ، غضب کا نتیجہ اور شہوت کا نتیجہ جو ہے یہ فساد اور خون ریزی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو یہ جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ مطلب تھا کہ تم نے یہ جو تبصرہ کیا یہ ایک ایک قوت کو سامنے رکھ کر، تمہیں پتہ نہیں اس میں جب تہذیب ہوتی ہے اور یہ قوتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو پھر وہی غضب جو ہے وہ جب عقل کے زیر سایہ ہو تو پھر اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. وہی شہوت جس وقت عقل کے زیر سایہ آ جائے گی تو پھر اس میں بھی کمال پیدا ہو جائے گا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارے پیش نظر جو صورتحال ہے وہ مقصد انسان کے لحاظ سے حقیقت میں تم اس مقصد تک نہیں پہنچے کہ جس مقصد تک میں انسان کو پہنچا کے اسے خلافت دینے والا ہوں. تو رب ذوالجلال نے انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ تم نے صرف وہ انسان دیکھے جہاں عقل مغلوب ہو گئی اور غضب غالب ہوا، عقل مغلوب ہوئی اور شہوت غالب ہوا. مطلب کیا تھا؟ یعنی بالواسطہ یہ واضح کر دیا گیا تمہارے سامنے فرعون کے کرتوت ہوں گے، تمہارے سامنے شداد کی باتیں ہوں گی، تمہارے سامنے حامان جو ہے اس کے مختلف قصے ہوں گے، مگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تقدس کتنا ہے. تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے نبی جو اسی نسل میں پیدا ہوں گے ان کا اونچا مقام کتنا ہے. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس خلافت کے ذریعے سے کتنے کتنے بہترین کردار دنیا میں جنم لیں گے، اور کتنا تقوی و طہارت اور کتنی پاکیزگی اور تقدس جو ہے وہ کائنات کو ملنے والی ہے. لہذا خالق کائنات جل جلالہ کا علم چونکہ فرشتوں کے علم پر غالب ہے، فرشتوں نے اپنے علم کے لحاظ سے بات کی ہے، حسد بغض اس میں شامل نہیں تھا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے علم سے اور قیامت تک کی انسانی فصلوں کے اندر کھلے ہوئے پھولوں کی جو خوشبو آ رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی مستقبل کو یوں ہی دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ سامنے موجود ہو حال کی طرح، چونکہ اس کے لیے نہ مستقبل ہے نہ ماضی ہے، سب کچھ اس کے سامنے حال کی طرح ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز کو جو انسان کی خلافت کو نبھانے، جو اللہ کی خلافت کو نبھا کر انسان کو عظمت دینے والا انداز ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس مقام پر رب ذوالجلال نے بالمعنی فرشتوں کو مقصد انسان کا سبق پڑھا دیا اور یہ واضح کیا کہ یہ جس وقت قوتیں اس میں موجود ہوں گی، زندگی گزارنے کا جو موقع ہے وہ کمرہ امتحان ہوگا، جس کے اندر اب مومن کا امتحان کیا ہے، اندر ہی اس کے تینوں چیزیں موجود ہیں، غضب بھی ہے، قوت شہوت بھی ہے اور پھر عقل بھی ہے. انسان کو جو آزمایا گیا ہے، جو رزلٹ رب پہلے ہی جانتا ہے، آزمائش اس چیز کا نام ہے کیا عقل غالب آتی ہے یا شہوت غالب آ جاتی ہے، عقل غالب آتی ہے یا غضب غالب آ جاتا ہے. یہی انسانی زندگی کا سارا خلاصہ ہے، خواہ وہ 50 سال زندہ رہے، خواہ 1 صدی زندہ رہے، خواہ 700 سال زندہ رہے، اس کی ساری زندگی کا امتحان یہی ہے. جو کافر ہے، جو فاسق و فاجر ہے، اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہے، اس پر شہوت سوار ہو گئی ہے، اس پر خواہش اس طرح سوار ہے کہ اپنی خواہش کا اس نے گویا کہ معاذ اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے. کافر نے حقیقی طور پر اور فاسق نے عملی طور پر جو وہ فسق کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف رزلٹ کیا ہے کہ مومن نے اپنے غضب کو بھی دبا دیا ہے،
اپنی شہوت کو بھی دبا دیا ہے. اگرچہ اس میں شہوت رکھی گئی ہے مگر اس نے اپنی شہوت کو کنٹرول کر کے واضح کیا ہے کہ مجھ میں اور حیوان میں کیا ہے کہ حیوان اپنی شہوت کا استعمال کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ رشتہ کون سا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ طریقہ کون سا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ حکمت کون سی ہے. وہ اس شہوت کو استعمال کرتا ہے اور اس میں ساری چیزیں بھول جاتا ہے. جبکہ حضرت انسان میں بھی شہوت ہے مگر اس نے اپنی شہوت کو کنٹرول کر کے شریعت کے تابع کر دیا ہے. جہاں سے شریعت نے روکا یہ رک گیا، جہاں شریعت نے اجازت دی اس نے جائز سمجھا، جہاں سے شریعت نے اس شہوت کے استعمال کو حرام قرار دیا اس نے حرام سمجھا، جہاں شریعت نے حلال کہا اس نے حلال سمجھا. اب وہ حیوان اور یہ انسان ان میں فرق اتنا واضح ہو گیا کہ حیوان شہوت کا جب استعمال کرتا ہے تو اس میں اس کی حیوانیت اور اس کا جو سفلا پن ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور جس وقت یہی انسان اگر وہ شریعت کے دائرے کے مطابق اپنے ان امور سے گزرتا ہے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا جب صدقے کے ابواب بیان ہو رہے تھے کہ یہ کام بھی صدقہ ہے، وہ کام بھی صدقہ ہے، پڑھا دینا کسی کو صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، جو شخص کسی سوار کو نیچے سے اس کی چھڑی اٹھا کے پکڑا دے یہ بھی صدقہ ہے، کسی جو اناڑی کو کوئی فن سکھا دے یہ بھی صدقہ ہے. وہاں یہ بھی فرما دیا وفی بود احدکم صدقہ، تمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرمگاہ والا جو صدقہ آپ نے بیان کیا اب یہاں تو خواہش ہے انسان کی جسے وہ پورا کر رہا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے جواب دے کر اس انداز میں ناطقہ بند کر دیا. فرمایا مجھے بتاؤ اگر یہی شہوت یہ حرام جگہ پہ استعمال کرتا تو اسے عذاب ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو کہا گیا عذاب ہوتا. تو فرمایا پھر حلال پہ جب استعمال کرے گا تو پھر ثواب بھی ہوگا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جس وقت ایک انسان شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر اب اس نے عقل کو شہوت پہ غالب کر دیا ہے تو اس کا حیوان کا فرق ہے. اور یہی آج جو ہے ہمارے لیے آزمائش ہے. ہمیں امریکہ اور نام نہاد روشن خیال کھینچ کے حیوانیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جبکہ اسلام نے ہمیں تقدس عطا کیا ہے. وہ جو حیوانوں کا طریقہ تھا اس کو آج امریکہ آزادی کہتا ہے کہ جہاں چاہے کوئی خواہش پوری کر لے، جہاں چاہے کوئی شہوت پوری کر لے، یہ نہ دیکھے کہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ انداز جو کتے کا ہے، گدھے کا ہے، اس انداز پر انسان کو لا کر وہ امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ میں انسان کو عظمتیں دے رہا ہوں کہ کوئی پابندی نہیں، جیسا چاہو کر لو. لیکن یہ نتیجہ حیوانیت اور سفلے پن کی صورت میں سامنے آتا ہے. یہ ہے خالق کائنات کا دیا ہوا دین کہ جس میں فرمایا ہم نے تجھے شتر بے مہار نہیں پیدا کیا، ہم نے تجھے پابندیوں کے اندر رکھا ہے تاکہ جو تمہاری حکمت ہم نے پیش نظر رکھی ہے تم اس حکمت کے پیش نظر اپنی زندگی بسر کرو. تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو انسان میں شہوت رکھ کے غضب رکھ کے اس کو عقل کے ساتھ اٹیچ کیا، معجون مرکب بنا کر رب ذوالجلال نے انسان کو چھوڑا. اب یہ رزلٹ ہے بندہ مومن کی طرف سے کہ اس نے اپنی عقل کو غضب پہ بھی غالب کیا، اپنی عقل کو شہوت پہ بھی غالب کیا. یہ طاقت رکھتے ہوئے کمزور کو نہیں مارتا، یہ طاقت کے باوجود اپنے سے جو کمزور ہیں ان کی عزت کا بھی خیال کرتا ہے. اس نے عقل کو غضب پر کنٹرول دے دیا. دوسری طرف حیوان کا غضب ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میری صورتحال کیا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اپنے غضب کا استعمال کر لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنے ہم جنسوں کو اپنے غضب کا شکار کر دیتا ہے. مگر جہاں پہ عقل ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس عقل کو غالب کرنے کا حکم دیا. اب بندہ مومن غالب کرتا ہے اور جس قدر غالب کرتا جاتا ہے عقل کو اس قدر رزلٹ اچھا نکلتا جاتا ہے. دوسری طرف عقل مغلوب ہوتی جاتی ہے، جس قدر مغلوب ہوتی ہے اس قدر رزلٹ جو ہے وہ برا نکلتا جاتا ہے. اب انسان ہے مومن بن گیا
آگے پھر ہر لمحہ اس نے عقل کو غضب پہ غالب رکھا اور شہوت پہ غالب رکھا، تو پھر اللہ کا ولی بھی بن گیا، پھر خاص الخاص بن گیا، پھر مزید اونچا مقام مل گیا۔ اور دوسری طرف جس وقت اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ان شر الدواب، اللہ کے نزدیک سارے چوپایوں میں سے برا ہے کافر کہ جس نے اپنی عقل کو مغلوب کر دیا ہے اور اپنے غضب اور شہوت کو غالب کر دیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو خالق کائنات نے امتحان دیا ہمارے لیے، اس امتحان میں عقل کو غضب اور شہوت پہ غالب کرنا، یہ انسان کو اولین مقصد کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسی سے سارے فاصلے طے ہوتے ہیں اور اسی سے سارے نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ ہم جس وقت دیکھتے ہیں کائنات کے حقائق کو، ایک طرف حیوانیت کا ایریا ہے، دوسری طرف ملکوتیت کا ایریا ہے، ایک طرف فرشتوں کی باؤنڈری ہے اور دوسری طرف حیوانوں کی باؤنڈری ہے، اور بیچ میں حضرت انسان کا ایریا ہے۔ اس انسان کی ایک سرحد حیوانوں سے ملتی ہے، اس کی ایک سرحد فرشتوں سے ملتی ہے۔ اب اس کو یہ زندگی گزارنے میں ایک گول دیا گیا کہ یہ تیرا ہدف ہے کہ تو نے اپنے آپ کو ڈنگروں سے نہیں ملانا، تو نے اپنے آپ کو فرشتوں سے ملانا ہے۔ اب جس وقت یہ انسان اپنے آپ کو، اپنی عقل کو غضب اور شہوت پہ غالب کرتا ہے تو پھر اس کی نسبت فرشتوں سے پیدا ہوتی جاتی ہے اور فرشتوں سے اٹیچ ہوتا جاتا ہے، فرشتوں کا تقدس اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جس وقت یہ اپنے غضب شہوت کو کنٹرول نہیں کرتا، حیوانیت اس میں بڑھتی جاتی ہے، اب عقل مغلوب ہو جاتی ہے، غضب اور شہوت غالب، تو پھر یہ حیوانوں سے اٹیچ ہوتا ہے۔ اولین تو محض حیوان کے برابر ہوتا ہے، لیکن پھر بلہم اضل، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کے لیے اس میں مارجن رکھا گیا ہے، یہ بڑھ بھی سکتا ہے، یہ گھٹ بھی سکتا ہے۔ جو محض حیوان ہے وہ حیوان ہی ہے، نہ حیوان سے نیچے جا سکتا ہے نہ حیوان سے اوپر جا سکتا ہے۔ جو محض فرشتہ ہے بس اس میں عقل ہے، نہ اس سے نیچے آ سکتا ہے نہ اس سے اونچے اوپر جا سکتا ہے۔ درمیان میں حضرت انسان ہے جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو دے کے قدرت، دے کے توفیق آگے اس کے اختیار پہ چھوڑ دیا ہے کہ مرضی ہے یہ تم یہ توفیق جہاں بھی استعمال کر لو۔ اگر یہ ڈنگروں کے طریقے اپنا لیتا ہے تو پھر بڑھتا بڑھتا ڈنگروں سے بھی برا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اپنی عقل کو غالب کرتا ہے تو پھر فرشتوں سے بھی اونچا مقام پا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ عجیب انداز کی ہے کہ جس میں وہی قوتیں جو جدا جدا ہوں تو ان کے نتائج اور ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ اطباء اور حکماء جس وقت کئی جڑی بوٹیوں کو ملا کے پیستے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا رزلٹ جدا علیحدہ تھا، ہر ایک کا کے خواص علیحدہ تھے، گرمی، سردی اور رطوبت اور یبوست کے لحاظ سے مزاج علیحدہ تھا۔ لیکن جب مختلف قسم کی بوٹیوں کو ملا کے معجون بنائی گئی تو اب معجون کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کے ایک اپنے خواص ہیں اور اس کے ایک اپنے نتائج ہیں۔ ایسے ہی صرف غضب ہوتا اس کا اپنا نتیجہ تھا، صرف شہوت ہوتی اس کا اپنا نتیجہ تھا، صرف عقل ہوتی اس کا اپنا نتیجہ تھا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے سب کو مکس کر کے حضرت انسان کو بنایا اور اسے مکلف بنا دیا، اور فرشتوں سے مشورہ کر کے پھر ان کو بار بار اللہ نے احساس دلایا کہ تم سے جب میں نے مشورہ کیا تھا تم نے صرف ایک چیز دیکھی تھی، تم نے مجموعے کی جو مزاج کی حالت تھی اس کو تم نے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ چلو جاؤ جمعے کے دن فرشتوں جا کے دیکھو میرے بندوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، چلو لیلۃ القدر جا کر فرشتوں دیکھو میرے بندے جاگ کے مجھے بندگی میری کر رہے ہیں، چلو جس کے گھر بیٹا فوت ہو گیا ہے اور بیٹے کے سرہانے پہ باپ کھڑا ہو کر دیکھو فرشتوں مجھے کیا کہتا ہے، فرشتوں مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حالانکہ خود سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے وہ فرشتوں کی خبر کا محتاج نہیں ہے، لیکن فرشتوں سے کہلوا کر انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نے اس دن مشورہ میں اگرچہ بغض و حسد سے کام نہیں لیا لیکن تم نے سنگل عناصر کو دیکھا اور تم نے معجون کو نہیں دیکھا۔ اب پتا کرو کہ میں نے اتنا عظیم انسان پیدا کیا تھا،
کہ اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے بولتے بیٹے کی زبان بند ہو گئی، چمکتی آنکھیں بجھ گئیں اور اس کی زندگی کا مستقبل بظاہر اجڑ گیا، اور بیٹے کی چارپائی پہ کھڑا ہو کر فرشتوں وہ کیا کہتا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ عجیب حوصلہ ہے تیرے بندے کا، وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سارے ہی اللہ کے ہیں، اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اللہ احساس دلاتا ہے فرشتوں یہ ہے وہ تسبیح جو تم سے نہیں ہوتی، میرا بندہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس طرح انسان کو پیدا کیا جہاں اپوزیشن نہ ہو، وہاں کسی چیز کا ہونا اس میں کمال نہیں ہے۔ اقتدار تو وہ ہے کہ اپوزیشن کے باوجود اس اقتدار میں استحکام ہو، پختگی ہو، لہذا انسان ایسی چیز ہے جہاں اپوزیشن بھی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا اب زندگی کا یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے اپنی اپوزیشن کو دبا کے اپنا راج ظاہر کرنا ہے، لہذا اس انسان نے غضب کو بھی دبا دیا، شہوت کو بھی دبا دیا، اور اللہ کی دی عقل سے اس نے جھنڈا لہرایا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے وعدے کر دیے کہ جو اس طرح زندگی گزارے گا ہم نے اس کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس چیز کو اس انداز میں بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ زاریات کے اندر میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں پر رب ذوالجلال کا یہ جو فرمان ہے اس میں اس کی وضاحت میں چند باتیں ابتدائی طور پر نہایت لازم ہے کہ آخر فرشتے بھی تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ بھی تو کوئی اور مقصد ان کا ہے ہی نہیں۔ قرآن میں ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا اور کچھ کرتے ہی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، فرشتے تو عزت والے بندے ہیں، ان کی بھی بندگی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے۔ تو ان کی تخلیق بھی عبادت کے لیے ہی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ان کو یہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک تو یہی بات جو پہلے بیان ہو گئی کہ فرشتوں کا عبادت کرنا اس کی جو صورتحال ہے وہ اور طرح کی ہے، اور یہاں جس عبادت کا ذکر ہے یہ صورتحال اور طرح کی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں یہ ہے کہ رب نے پیدا تو عبادت کے لیے کیا ہے، آگے پھر مرضی بندے کی ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو کوئی یہ اعتراض کرے کافر تو پھر بندگی نہیں کر رہا، فلاں بندگی نہیں کر رہا۔ تو پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ رب نے جبرن عبادت لازم اس پہ یوں کر دی ہے کہ وہ عبادت کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا جس طرح کہا جاتا ہے میں نے قلم لکھنے کے لیے بنایا، تو اب آگے ضروری نہیں کہ اس سے لکھا بھی جائے، کبھی لکھا جائے گا کبھی لکھا نہیں جائے گا۔ تو خالق کائنات نے یہ جو فرمایا کہ میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا، فرمایا میں نے صلاحیت بندگی کی دے دی ہے۔ اب اگر بندگی یوں ہوتی کہ جس طرح کوئی چیز انسان سے جدا ہی نہیں ہو سکتی، انسان سے خود بخود نکلتی ہے، تو پھر انسان کا کمال کیا ہوتا؟ پھر تو وہ چیز ایسی ہے کہ جو ویسے ہی اس کی سانس کی طرح لازم ہو گئی ہے جب تک زندہ ہے، جیسے سانس لے رہا ہے۔ اب سانس لینے میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو خود زندگی اللہ نے اس طرح کی دی ہوئی ہے جس سے وہ نظام بحال ہے۔ تو مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ یہ پیدا کر کے ایک اس نے انسان کو توفیق دے دی، اب آگے مرضی انسان کی ہے، اگر اللہ کی رضا ڈھونڈے گا تو اس توفیق کو وہ استعمال کرتے ہوئے عبادت کرے گا، اور اگر شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تو عبادت نہیں کرے گا، اور اس اپنی وہ جو اللہ نے دی ہوئی توفیق ہے اس کو وہ ضائع کر بیٹھے گا۔ تو یہاں پر ایسا ہے، جبکہ فرشتے میں ایسا نہیں ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ رب کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ جو ابلیس تھا کانا من الجن، وہ تو جنوں میں سے تھا، باقی جو فرشتوں کا جو معاملہ ہے وہ اس انداز کا ہے کہ جس میں ان سے یہ اگلا پہلو گنجائش اس میں ہے ہی نہیں کہ وہ نافرمانی کریں، وہ معصیت کریں،
اور وہ رب ذوالجلال کے دیے ہوئے حکم کو چھوڑ کے دور ہو جائیں. نہیں، ان کی وجہ ہی ایسے ہے، انہیں بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کرنے کے لحاظ سے ان میں دوسری شے ہی نہیں کہ جس سے وہ نافرمانی کر سکیں، معصیت کر سکیں اور اپنے آپ کو عمل سے دور کر سکیں. ادھر اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں رب ذوالجلال نے توفیق دی ہے. آگے صورتیں دو ہیں، چاہے تو بندہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کو استعمال کر کے نیکی پالے، چاہے تو اپنے اختیار سے بدی میں استعمال کر کے گناہ کا مستحق ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ مجھ پر تو بدی کو مسلط کر دیا گیا تھا، میں بدی نہ کرتا تو کیا کرتا. یا کوئی کہتا فلاں کو جنت کیوں مل گئی، اس پر تو نیکی مسلط کر دی گئی تھی، وہ نیکی نہ کرتا تو کیا کرتا. رب ذوالجلال نے یہ بیچ کی صلاحیت رکھی. فرمایا بندے کے اختیار کا بھی دخل رکھیں گے. طاقت ہماری پیدا کرتا ہے، آگے اختیار بندے کا ہے. اپنے اختیار سے نیکی میں استعمال کرے گا تو پھر جنت پالے گا، اپنے اختیار سے بدی میں استعمال کرے گا تو پھر جہنم کی طرف چلا جائے گا. اس واسطے یہاں پر اس طرح کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ فرشتے اس طرح کی تخلیق سے خارج ہیں. ان کو رب ذوالجلال نے مخلوق ہی ایک کام کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے بدی نہیں کرنی، انہوں نے صرف نیکی ہی کرنی ہے. اب یہاں پر بھی ایک ہے اللہ کی پسند، ایک ہے رب ذوالجلال کی کائنات میں تکوین. پسند اسے یہی ہے کہ میں نے جسے پیدا کیا وہ میری بندگی کرے، لیکن آگے اس نے توفیق جو دی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اگر بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اس کو متقی کہہ دیا جاتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. اور جو مرضی کے خلاف چلتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق کو اپنی مرضی پر استعمال کرتا ہے، تو وہ خائب و خاسر اور ناکام ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو ہر وقت صرف ایک چیز پیش نظر ہے. کون سی؟ کہ رب حکم دے ہم پورا کریں. نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ ان کا کوئی خدشہ ہے، نہ ان کے کپڑوں کا کوئی معاملہ ہے، نہ ان کی رہائش کا کوئی ان کو خدشہ ہے. انہیں صرف ایک ہی شوق ہے کہ رب حکم دے ہم اس حکم کو پورا کر دیں، کیونکہ باقی ان کی کوئی حاجت ایسی ہے ہی نہیں. دوسری طرف حیوان ہے، اس کو ہر وقت ایک ہی شوق ہے کہ میں اپنا پیٹ کیسے بھروں. وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے. اس کو دوسری سائیڈ کی صرف فکر ہے، اس کو صرف پیٹ کی فکر ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ کھیت میرے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے، کھانا جائز ہے یا کھانا حرام ہے، یہ چارہ میرے لیے روا ہے یا نہ روا ہے. وہ صرف ایک فکر میں ہر وقت لگا ہوا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے. اور درمیان میں حضرت انسان ہے، یہ نہ تو ایسا ہے کہ فرشتوں کی طرح ہو اور اس کا پیٹ نہ ہو، فرشتوں کی طرح ہو اور اس کے بیوی بچے نہ ہو، فرشتوں کی طرح ہو اور اسے بیوی بچوں کا اندیشہ نہ ہو، فرشتوں کی طرح ہو اور اسے کل کی فکر نہ ہو، یعنی کل گزارا کیسے کروں گا. اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے پیٹ کی فکر ہو اور کبھی یہ نہ ہو کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، میرے رب نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ درمیان میں ہے جس میں حاجات بھی ہیں اور جس میں رب کی دی ہوئی عقل بھی ہے. حیوان میں عقل نہیں ہے، اس میں شعور ہے، وہ مکلف بنایا ہی نہیں گیا. اس واسطے یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے حیوان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس پر افسوس نہیں کہ وہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ اس میں عقل ہی نہیں، رب نے اس کو عقل دی ہی نہیں. اور درمیان میں یہ جو انسان ہے اس کے لیے اب سارے معاملات ہیں. پیٹ اس کا حیوانوں جیسا، جیسے ان کو بھوک لگتی ہے اسے بھی لگتی ہے، انہیں پیاس لگتی ہے اسے بھی لگتی ہے. اور پھر عقل ہے فرشتوں والی، جیسے وہ اس سوچ میں ہے کہ ہم نے رب کے لیے کام کرنا ہے، ایسے انسان کو بھی سوچ ہے میں نے رب کے لیے جینا ہے، رب کے لیے مرنا ہے، رب کے لیے رہنا ہے اور رب کے لیے میں نے زندگی بسر کرنی ہے. تو اس بنیاد پر یہ انسان، اس کو زیادہ فضیلت دے دی گئی کہ وہاں فرشتوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، فرشتوں کا تو پیٹ ہی نہیں ہے، وہ تسبیح کر رہے ہیں، اس کی اور حیثیت ہے. ادھر دکان ہے، یہ انتظار کر رہا ہے گاہک کا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب دکان بند کر کے جب اس نے سجدہ کیا تو رب نے دکھایا فرشتوں کو، فرشتوں یہ ہے کہ جس کو میں نے اپنی تسبیح کے لیے پیدا کیا تھا. اب دیکھو اس کی حاجت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے میری یاد کو ترجیح دی ہے. یہ ہے کمال انسانی.
اور اس کی بنیاد پر انسان اپنی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ پاتا ہے کہ جس وقت وہ پیٹ پرست نہیں ہوتا، پیٹ کی پوجا نہیں کرتا، خواہش کا پجاری نہیں ہوتا، اس نے اپنی شہوت کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ ٹھیک ہے محتاج ہے کھانے کا، پینے کا، کمانے کا، سب کچھ کرتا ہے، مگر وہ اس پر ترجیح اس بات کو دیتا ہے کہ میں نے اپنے رب کا جو میرے لیے دیا ہوا نظام ہے، شیڈول ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ کافروں کو قرآن نے کیوں شر کہا کہ وہ چوپایوں سے بھی برے ہیں؟ اس واسطے کہ انہوں نے یہ شعبہ چھوڑ دیا کہ رب کیا مانگ رہا ہے، یعنی رب ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ وہ پیٹ کے پجاری بنے، ڈنگروں کے ساتھ ملے، لیکن ڈنگروں سے بدتر کیوں ہو گئے کہ ڈنگروں میں تو عقل نہیں تھی، انہوں نے اگر پیٹ پوجا کی تو افسوس کیا ہے؟ ارے انسان تجھ میں تو عقل تھی اور تو نے کام والے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل، یہ تو ڈنگروں سے بھی برے ہیں، ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو ایسے ہی جس وقت دوسری طرف یہ حضرت انسان ہے جس نے ہزار حاجت ہے مگر کہتا ہے میں حرام کاروبار نہیں کروں گا، اس کو بڑی ضرورتیں ہیں بیوی بچوں کے لحاظ سے، مگر کہتا ہے میں ناجائز لقمہ نہیں لاؤں گا، تو اس نے اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ سب کچھ ہے میری حاجتوں کا، مگر پہلی میری حاجت یہ ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اس وقت جب اس نے رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے اپنی حاجات کو پس پش ڈال دیا ہے اور اپنے رب کے لحاظ سے سوچ رہا ہے، تو اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہاں جو آزمائش اور امتحان کی تخلیق ہے اس میں فرشتوں کی مناسبت نہیں تھی، وہ ایک جدا مخلوق ہے، یہ نہیں کہ اس کا مقصد عبادت نہیں، یہ ہے کہ وہ ہے ہی عبادت کر سکتا، دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو رب ذوالجلال نے اس کو یہاں پر جدا کر دیا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں جن اور فرشتہ یہ دونوں ایک بات میں متحد ہیں، نہ جن نظر آتا ہے نہ فرشتہ نظر آتا ہے، یعنی جو اصل ان کا انداز ہے، اگرچہ اس کے بعد ان میں ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، فرشتہ بھی کئی شکلیں بدل سکتا ہے، جن بھی کئی شکلیں بدل سکتا ہے، فرق یہ ہے کہ جن کتے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، خنزیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جبکہ فرشتہ کتے خنزیر کی شکل اپنا نہیں سکتا، اس کی اور انداز ہے اور صورت ہے، لیکن یہ ہے کبھی شاذ و نادر یا بعض اجازتوں سے اس کا ایسا ہونا عمومی طور پر۔ اب اس ماحول میں جن بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، نہ ہمیں جن نظر آ رہے ہیں نہ ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں، یہی ہے وہ وجہ کہ انسان کو بشر کہا جاتا ہے کہ یہ نظر آنے والی مخلوق ہے اور وہ جن ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو اب اس طرح نظر نہ آنے کے لحاظ سے فرشتہ جن اللہ نے دونوں کو ایک شمار کر کے جن کی شکل میں بیان کر دیا، اور اسی بنیاد پر اگر سوچا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے جب بڑی چیز انسان ہے تو اسے دوسرے نمبر پہ کیوں ذکر کر دیا، جن کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا، حالانکہ جن جو ہے انسان کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو ایسے رب نے نہیں کہا کہ ما خلقت الانس والجن، پر ما خلقت الجن والانس، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انسان کو مگر عبادت کے لیے۔ تو جن کے مقدم ہونے کا سبب ہی یہ ہے کہ یہاں جس کے افراد زیادہ ہیں اس کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا ہے، تو جن کے اپنے افراد بھی ہیں، جن میں فرشتوں کے افراد بھی ہیں، اس بنیاد پر کثرت افراد کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اسے پہلے ذکر کر دیا ہے اور حضرت انسان کو بعد میں ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ اس کو رب ذوالجلال نے عام کام کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ رب ذوالجلال نے اس کو اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اگلی آیت کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ میں نے جن و انس کو جو عبادت کے لیے پیدا کیا، ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق کا ارادہ نہیں کرتا کہ یہ کوئی میرے لیے کمائیں، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ یہ ہے کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں، نہ میں ان سے رزق کا اور نہ ہی اطعام کا، دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ رزق عام ہے، اطعام اس کے مقابلے میں خاص۔ رزق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو غلام اس نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے کمائی کرو خود ہی کھاؤ، چونکہ تم میرے غلام ہو، تمہارا خرچہ میرے ذمہ ہے، تو تم اتنا تو کماؤ کہ تم اپنے خراجات پورے کرو۔
تو اب اللہ فرماتا ہے میں یہ بھی نہیں چاہتا تم سے کہ تم میرا مقصد تمہیں پیدا کرنے کا یہ ہو کہ تم اپنے خرچے پورے کرو. فرمایا میں سب کے خرچے پورے کرنے والا ہوں. نہ میں تم سے رزق کا ارادہ کرتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہ تم مجھے کھلاؤ. اب دو صورتیں ہوتی ہیں کہ کسی کے غلام ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کما کے اپنے مالک کو دیتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ مالک کہتا کما کے اپنے خرچے پورے کر لو. اس میں دونوں چیزوں میں مالک کا فائدہ ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. میں نے اس لیے بھی انسان کو پیدا نہیں کیا کہ یہ کمائے اور اپنے خرچے پورے کرے. میں نے اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ یہ کمائے اور میرے خرچے پورے کرے. فرمایا میں سب کے خرچے پورے کرنے والا ہوں. میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہو. رزق میں دیتا رہوں گا. اس نے میری بندگی کر کے دکھانی ہے. یہ اگلی آیت میں خالق کائنات جل جلالہ نے واضح فرما دیا ما اريد منهم من رزق. میں ان سے رزق کا ارادہ نہیں کرتا کہ یہ رزق کمائیں اپنے لیے یا میرے ساتھ تعاون کرے, بلکہ میں نے ان کو عبادت کے پیش نظر پیدا کیا ہے. تو اب اس طرح اگر غلاموں کے لحاظ سے مثال سمجھیں تو امام راضی نے کہا جس طرح کے 3 مقاصد کے لیے غلام ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو صرف سلوٹ کرنے کے لیے ہے کہ سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ باندھے ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جو باورچی ہے اور کھانا تیار کر رہا ہے, اور تیسرا وہ ہے جو تیار شدہ کھانا اٹھا کے لے آتا ہے. تو خالق کائنات فرما رہا ہے میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے تو اس لیے نہیں جیسے دوسرا ہے اور اس لیے بھی نہیں جیسے تیسرا ہے. میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جس کی مثال تمہیں پہلے میں نظر آتی ہے, لیکن رب کا انداز اس دنیا کے کسی چودھری کے انداز سے جدا ہے. یہ دنیا دار محتاج ہے کہ کوئی مجھے سلوٹ کرے تو میری عزت بنے, کوئی ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑا ہو تو میرا وقار ظاہر ہو. اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ذات ہے. اگر ساری دنیا کے لوگ برے ہو جائیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, سارے نیک ہو جائیں اس کا کچھ فائدہ نہیں کر سکتے. وہ اس طرح بے نیاز ذات ہے. اس نے انسان کے مقصد کے پیش نظر انسان کو نوازنے کے لیے فرمایا میرے ہاں تیری یہی ڈیوٹی ہے, تو نے ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑے ہو کے مجھے سجدہ کر کے یہ بتانا ہے کہ میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہاں پر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ لام ہے تعلیل کا بظاہر اور اصل میں حکمت کے اظہار کے لیے. کوئی کام کسی غرض کے لیے کرنا اس سے ہمارا رب پاک ہے. اللہ نے عبادت کی غرض کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا. اللہ نے عبادت کی غرض کے لیے, کیونکہ جو غرض ہوتی ہے اس کا وہ غرض والا محتاج ہوتا ہے اور رب ہر حاجت سے پاک ہے. اس واسطے رب ذوالجلال نے اس کسی کوئی کام بھی اس کا غرض پر نہیں ہوتا, کیونکہ غرض حاجت ہے, غرض کمزوری ہے, غرض پہلے پائی نہیں گئی بعد میں پائی جائے گی. اور ہمارے رب کی کوئی شان ایسی نہیں ہے کہ جس کا وہ انتظار کر رہا ہو کہ ابھی میں ناقص ہوں معاذ اللہ پھر کامل ہو جاؤں, وہ فلاں غرض پائی جائے. تو اللہ تعالی کی ذات ہر غرض سے پاک ہے. ہاں اس کے پیش نظر کاموں کی حکمتیں بڑی ہیں. تو یہاں پر تخلیق انسان جو ہے وہ عبادت کی غرض کے لیے نہیں, عبادت کی حکمت کے لیے ہے. عبادت کی حکمت کے فائدہ میرے بندے کو پہنچے, عبادت کی حکمت کے پتہ فرشتوں کو چلے, عبادت کی حکمت کے مخلوقات کو پتہ چلے. خلق اللہ آدم علی صورتہ, کہ جس انسان کو میں نے اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے اس کے کمالات کیا ہیں. تو رب ذوالجلال یعنی یہ بلائی مخلوق کی چاہتا ہے, کچھ سے عبادت کروا کے کچھ کو عبادت دکھا کے. بلائی ان کی چاہتا ہے, اپنی اس کی کوئی غرض نہیں ہے. اس بنیاد پر تخلیق انسان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو غرض نہیں کہہ سکتے, اس کو حکمت سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی اعلی حکمتوں کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو پھر زندگی کا ایک نصاب دے دیا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی شکل میں وہ نصاب اس کے پاس موجود ہے. اس نصاب کو یہ پڑھتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے اور نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے. اور یہ وہ انداز ہے خالق کائنات جل جلالہ کی وحی کا جس کو بار بار قرآن مجید برہان رشید میں واضح کیا گیا. اور یہی مومن و کافر کے درمیان فرق ہے. کافر اپنی مرضی کر رہا ہے, یہ نہیں پوچھتا میں نے سودا کیسے بیچنا ہے, یہ نہیں پوچھتا میں نے رات کیسے گزارنی ہے, یہ نہیں پوچھتا میں نے شہوت کے جائز طریقے کون سے ہیں. وہ جو
देन में आता है वही कर जाता है। लेकिन मोमिन जो है इसने अपना हर काम अपने रब के सुपुर्द किया हुआ है। कलमा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कलमा प्राइवेट सा है बाकी मर्जी अपनी है, नहीं, कलमा पढ़ने का मतलब यह है कि मेरा हर काम मेरे रब के हुक्म के ताबे है। अब इस लिहाज से वो जितना भी लिटरेचर नाम निहाद रोशन ख्यालों का है वो इंसान को मकसद तख्लीक बुलाने का लिटरेचर है। वो इंसान को आजादी का चकमा देकर इसे जहन्नम का गुलाम बनाना चाहते हैं। वो आजादी का चकमा देकर इंसान को इंसानी सतह से गिरा के हैवानियत के जिल्लत में डालना चाहते हैं, बल्कि उससे भी नीचे पहुंचाना चाहते हैं। और ये अजमत इस्लाम है और ये इंसानी हुकूक का अलंबरदार है और ये इस्लाम इंसान की अजमत को चार चांद लगाने वाला है कि जिसने ऐसा सिलेबस दिया है कि जिससे इंसान नीचे नहीं जाता, इंसान का सर तो नीचे झुकता है मगर मर्तबा ऊपर बढ़ जाता है। इसको ये मकाम दिया गया जिसकी वजह से इसमें तकद्दुस पैदा होता है, तहारत आती है, ये चलते चलते आगे बढ़ता है और खालिक कायनात जल्ल जलालहू का कुर्ब पाते हुए कामयाब जिंदगी बसर करता है। आज इस सूरत हाल के पेश नजर कि जब हर तरफ से ये नाम निहाद रोशन ख्याली का जहरीला जो लिटरेचर है फैलाया जा रहा है, हमें अजमत इंसान के पेश नजर आज जब बात होती है, कुछ कहते हैं ये इस्लामी हुकूक हैं और ये कहते हैं ये इंसानी हुकूक हैं, और इंसानी हुकूक के लिहाज से वो अपनी खराफात घड़ के कहते हैं कि ये अजमत इंसान का तकाजा है कि ऐसा किया जाए। तो कुरान पढ़ने से पता चलता है सिवाय इस्लाम के अजमत इंसान कुछ नहीं है। अजमत इंसान वही है जो इस्लाम ने बताई है। इंसान को अजमत ना इसको अमेरिका से मिलती है, ना यूरोप से, ना वाशिंगटन से, ना व्हाइट हाउस से, ना यरूशलेम से। इसको अजमत वहीं से मिलती है जहां अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है। इस वास्ते आज का ये जो माहौल है इसमें इस चीज को निहायत ही आगे पहुंचाने की जरूरत है ताकि इंसान उस रास्ते पे मौजूद रहे, जिंदगी बसर करे, नतीजतन रूह निकले, फरिश्ते चूम के अल्लाह के दरबार में पहुंचाएं कि ये वो है जिसने मनमानी नहीं की बल्कि शरीयत के सुपुर्द अपने उमूर करके जिंदगी बसर की है। यहां पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौजू को बड़ा तफसील से बयान किया। फरमाने लगे अला इन्न बनी आदम खुलिकु अला तबकात शत्ता। फरमा बनी आदम जो हैं इनको कई तबकात पर अल्लाह ने पैदा किया, इनकी कई किस्में हैं। अब यह है कि मकसद एक है और आगे उस मकसद के लिहाज से रब्बे जुल जलाल की दी हुई सलाहियतें हैं और उनमें फिर आगे इंसानी तफावत है। कोई उस सलाहियत को किसी तरह इस्तेमाल करता है और कोई उस सलाहियत को किसी तरह इस्तेमाल करता है। पहली किस्म हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाई फमिनहुम मन यूलदु मुमिना व यहया मुमिना व यमूत मुमिना। एक इंसान वो है, कैसा? फरमाया वो ऐसा इंसान है कि जिसे पैदा किया गया तो मोमिन था, जिंदा रहा तो मोमिन था, मौत आई तो फिर भी मोमिन था। एक है विलादत का लम्हा और एक है हयात और एक है मौत। मौत हयात दो बाउंड्रीज हैं, दरमियान में उसकी जिंदगी सारी है। विलादत और वफात के दरमियान में हयात। तो फरमाया ऐसा भी इंसान है कि जो पैदा हुआ मोमिन और फिर जिंदा रहा मोमिन और वक्त विसाल भी ईमान उसका सलामत था। फिर फरमाने लगे दूसरी किस्म मिनहुम मैं यूलदो काफिरा व यहया काफिरा व यमूत काफिरा, कि जो पैदा हुआ तो काफिर था, जिंदा रहा तो काफिर था, मरा तो काफिर था। अब अगरचे बत्ता फितरत में पैदा होता है, अब यहां पर उसका इब्तिदाई माहौल जो है वो बयान किया गया कि जो उसके वालिदैन का माहौल है उस लिहाज से उस पर काफिर का इतलाक किया गया है। वरना हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, अबा वाह हो युहव्विदानी और युनस्सिरानी और युमज्जिसानी। आगे अब वालिदैन उसको बिगाड़ते हैं, जैसा भी बिगाड़ते हैं। तो उसका अव्वलीन माहौल जब उसने आंख खोली उस वक्त कुफर था और फिर जिंदगी कुफर में गुजर गई और आगे मरा तो उस वक्त भी काफिर था। अब ये भी एक इंसान है और पहला भी एक इंसान है। तीसरे नंबर पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मिनहुम मन यूलदु मुमिना व यहया मुमिना व यमूतु काफिरा। पैदा हुआ तो मोमिन था, जिंदा रहा तो मोमिन था, मगर वक्त विसाल आया तो काफिर बन चुका था।
یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ انسان زندگی بسر کرتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، دور کا میلوں کا سفر طے کر کے جنت کے قریب پہنچ گیا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، زکاتیں دی، اب صرف بالشت کا فرق رہ گیا ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جنت کے پاس پہنچ گیا ہے، لیکن وہاں جا کے دل بدلا، مرتد ہو گیا اور سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ اب یہ انسان جو پیدا ہوا تو مومن، زندگی بسر ہوئی تو مومن، لیکن جس وقت وصال کا وقت آیا اس وقت معاذ اللہ کافر ہو چکا تھا۔ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے دل بدل دینے والے میرا دل اپنے دین پہ ثابت رکھ۔ یہ دعا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی تو اس میں بھی بڑا سبق ہے۔ اگر آج کے لفظ آج کا کوئی انسان محدود سوچ والا پڑھتا ہے اور اس کی عقل اور اس کی سمجھ پر اگر شریعت کا پہرا نہیں ہے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ معاذ اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی خطرہ تھا اپنے بارے میں کہ کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ دعا مانگتے تھے ثبت قلبی علی دینے کا، میرا قلب دل دین پہ ثابت رکھ۔ لیکن صحابہ نے بتایا کہ لوگوں ایسی دعا مانگ کے سرکار امت کو تعلیم دیتے ہیں اپنا کوئی خطرہ نہیں ہے، جن کے سہارے ساری دنیا کے ایمان قائم ہیں انہیں اپنے ہی خطرہ ہو کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا تو پھر دنیا کا کیا بنے گا۔ اس واسطے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ سرکار کہہ رہے ہیں ثبت قلبی علی دینے کا، اے اللہ میرا دل دین پہ ثابت رکھ، تو حضرت انس کیا بولنے، کہنے لگے اتخاف علینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بکا وبما جئتنا به، محبوب آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی کتاب پر ایمان لائے۔ اب حضرت انس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سرکار کی اپنی بات ہے، اگر سرکار کی بات سمجھتے، حالانکہ سیگا تو یہ نا میرا دل ثابت رکھ، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ میں بولوں گا تو امتی کو پتا چلے گا کہ میں نے کیسے بولنا ہے، تو اس طرح سنت بنانے کے لیے بھی کوئی لفظ بولے جاتے ہیں۔ حضرت انس نے یہ نہیں کہا کہ محبوب کیا تمہیں اپنے بارے میں خطرہ ہے، اور نہیں محبوب کیا آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے، حالانکہ لفظ تو سرکار کے اپنے بارے میں تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں انس یاد رکھو یہ دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی تصدیق کر دی کہ جو مطلب تم نے سمجھا سچا یہی ہے، میں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ اپنی فکر کرو، میرے بارے میں نا اپنی فکر کرو، اور تم نے سوچا تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ کسی کو یہ امت کے اندر جو ہے عظیم انسان بھی انہیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہنی چاہیے، اس واسطے کہ کوئی پتہ نہیں جو پرہیزگار ہو زمانے کا آخرت میں مرتد ہو چکا ہو معاذ اللہ اس میں، اور دوسری طرف جو زمانے کا لٹیرا ڈاکو تھا آخرت میں اور موت سے پہلے وہ زمانے کا کتب بن چکا ہو، ایک بالشت رہ گیا تھا جہنم کا فاصلہ لیکن دل بدل گیا تو رب ذوالجلال نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا کہ مرنے سے پہلے اس کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسمت بیان کر کے انسان کو تخلیق کے لحاظ سے جو مختلف مراحل ہیں ان کو متوجہ کیا، اور بطور خاص جو مومن ہے اور پھر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے کچھ لوگوں کو اپنی پرہیزگاری کا ہیضہ ہو جاتا ہے، اس پر وہ دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ دوسرے رب کا کہنا نہیں مان رہے، اس بنیاد پر کہ وہ کہتا ہے یہ میرے لحاظ سے یہ کچھ نہیں ہے، تو ایسی نفرت سے پھر اس کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے، ایسی نفرت سے کہ جب اس کو اپنے تقوی کا گمنڈ ہو، فخر ہو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ ہنڈیا بیچ چوراہے کے ٹوٹ جائے معاذ اللہ اور سارا نقصان ہو جائے۔ اس واسطے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی بھی پرہیزگاری تم میں آ جائے، تم نے جو اللہ کی طرف سے تخلیق کا مقصد ہے وہ کامیابی تب ملے گی جب سانس حالت ایمان میں نکل جائے گی، تو پھر وہ مقصد جو رب نے جس کے لیے پیدا کیا وہ پورا ہوگا، اور اگر اس سے چند منٹ پہلے بھی زبان پہ کفر آ گیا تو سب کچھ رائگاں ہو جائے گا۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اقسام بیان کی ہیں، پھر فرمانے لگے وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَىٰ كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، یہ چوتھی قسم ہے۔ فرمایا کچھ وہ ہیں جو پیدا مومن ہوتے ہیں اور پھر
پیدا کافر ہوتے ہیں اور پھر زندہ بھی کافر ہی رہتے ہیں، لیکن مرنے کا وقت آتا ہے تو مومن ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ لمحہ ہے کہ وصال سے چند گھڑیاں پہلے ایمان نصیب ہو گیا، وصال سے چند لمحے پہلے ایمان نصیب ہوا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں کیا اور ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا۔ جیسے وہ صحابی جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں اس وقت جہاد کرتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی۔ اور وہ شخص جس نے آ کر پوچھا اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد میری ڈیوٹی کیا ہے؟ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تھا اور جہاد تیار تھا، شامل ہوئے ہیں، فوراً اللہ نے شہادت دے دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو نہ ایک نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، رب نے سیدھی جنت عطا فرما دی ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقسام بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے وَإِنَّ مِنْهُ الْبَطِيءَ الْغَضَبَ سَرِيعَ الْفَيْءِ، کچھ لوگوں کا مزاج کیسا ہے؟ فرمانے لگے ان کو غصہ دیر سے آتا ہے اور بجھ جلد جاتا ہے، آتا دیر سے ہے اور جاتا جلدی ہے۔ اور پھر فرمانے لگے وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ، کچھ وہ ہیں جنہیں آتا بھی جلدی ہے اور جاتا بھی جلدی ہے۔ اور پھر فرمانے لگے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا رزلٹ کون سا ہے، کس انداز میں کس کی طبیعت کو اچھا کہا جائے اور کوئی کس طرح اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ ان ہلاکتوں سے بچ جائے کہ جن کی وجہ سے انسان کا آخرت میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے الا خیرہم بطیء الغضب سریع الفیء، فرمایا وہ انسان اچھا ہے کہ جس کو غصہ آتا دیر سے ہے مگر جاتا بہت جلد ہے۔ غصہ آنے میں دیر لگتی ہے، یہ نہیں کہ ایک بات پہ غصے میں آ گیا، بہت دیر بعد غصے میں آتا ہے، لیکن آئے ہوئے کا غصہ بہت جلد اتر جاتا ہے، بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ انسان جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْءِ، فرمایا وہ انسان برا ہے، کیسا؟ فرمایا جس کو آتا بہت جلد ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے مگر جاتا جو ہے وہ مہینوں سالوں تک نہیں، پھر اسی غصے میں رہتا ہے اور اسی کے اندر جلتا رہتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اتنی تفصیل سے حدیث میں بیان کیا کہ انسان اپنے احوال کو دیکھ لے اور اپنے احوال کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے۔ اگر غصہ جلد آتا ہے تو وہ گولیاں شرعی استعمال کرے کہ جن سے غصہ دیر سے آئے، والکاظمین الغیظ کے وظیفے کرے اور حکمت نبوت سے اپنے اندر تبدیلی لائے۔ اور دوسری طرف جو ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے کہ جس کو وہ آ جائے تو اترتا دیر سے ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ تعلیمات اپنی طرف سے صادر فرما دی۔ اور پھر راہ زندگی کے اندر اور اقسام بیان کرتے ہوئے اسی حدیث شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اقسام اس لحاظ سے بھی ہیں ان منہم حسن القضاء حسن الطلب، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی سے حق لینا ہو تو اچھے طریقے سے لیتے ہیں اور کسی کو دینا ہو وہ بھی اچھے طریقے سے دیتے ہیں، مانگنے کا طریقہ بھی اچھا ہے، دینے کا طریقہ بھی اچھا ہے۔ اگر کسی سے قرض لینا ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے مانگتے ہیں اور کسی کا دینا ہے تو ادائیگی بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ ڈبل خیر ہے، دینے میں بھی ہے اور لینے میں بھی ہے۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں سیء القضاء حسن الطلب، لوگوں سے مانگیں تو پھر تو اچھے طریقے سے مانگتے ہیں کہ میرا قرضہ ہے، میرا حق ہے، مجھے دے دو، اس میں سختی نہیں کرتے، اس میں گالی گلوچ پہ نہیں اترتے، وہ صحیح طریقے سے، لیکن جو خود کسی کو دینا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دیتے، وہ مانگنے والے پر غصے آ جاتے ہیں، اس کو گالیاں نکالتے ہیں، یا ہونے کے باوجود قرضہ نہیں اتارتے، یا صلاحیت ہے کہ حق ادا کر دیں لیکن پھر بھی اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صورتحال بھی ہے۔ پھر فرمایا کچھ ایسے ہیں حسن القضاء سیء الطلب، جو ادائیگی تو اچھی کر دیتے ہیں، کسی کو دینا ہو لیکن مانگتے برے طریقے سے ہیں۔
اب ان قسموں کو بیان کر کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا خلاصہ بیان کیا، فرمایا خیرہم حسن القضاء حسن الطلب، بہترین انسان وہ ہے جو دیتا بھی اچھے طریقے سے ہے، لیتا بھی اچھے طریقے سے ہے، اس میں طلب کا انداز بھی اچھا ہے اور ادائیگی کا انداز بھی اچھا ہے، لوگوں سے جو مانگتا ہے اس میں بھی مہذب طریقے سے مانگتا ہے، اور جو کسی کو دینا ہے اس کے ادائیگی کے لحاظ سے بھی وہ اپنا اسلامی طریقہ نہیں چھوڑتا۔ فرمایا شریر کون ہے؟ فرمایا جو مانگتا بھی برے انداز سے ہے اور کوئی مانگے تو آگے دیتا بھی برے انداز سے ہے، برا سلوک ہے اس کا۔ تو یہ ساری باتیں، کون ہے دنیا کا فلسفر جس نے انسان کے کھوج لگا کے ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہو اور پھر بیان اس انداز میں رزلٹ بتائے ہوں؟ یہ مقصد تخلیق انسان کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامع شریعت ہے اور یہ جامع دین ہے کہ جس نے آپ نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ میری امت تک قیامت تک کے لیے یہ حدیثیں پہنچیں گی، لوگ سنیں گے، جو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے میری بات سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور پھر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہا تھا، میرے صحابہ تسمعون و یسمع منکم، تم بڑے شوق سے میری باتیں سنتے ہو، یاد رکھو کل زمانہ تمہیں بھی بڑے شوق سے سنے گا، تمہاری باتیں بڑے شوق سے سنی جائیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم جگر پگھلا کے یہ باتیں یاد کرو اور کل تمہیں کوئی پوچھنے نہ آئے اور کل تمہارے پاس کوئی حلقہ نہ ہو اور تمہارے پاس بلبلیں نہ پہنچے۔ فرمایا نگاہ نبوت سے دیکھ کر، فرمایا تم میں ہر ایک ستارہ بن کے چمک رہا ہوگا، چاند ستارہ سورج، یہ تجلی ہوگی، لوگ تم سے سنیں گے، ہر بات میرے بارے میں پوچھیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جتنا آج تمہیں میرے سے سننے کا انتظار ہے اتنا لوگوں کو پھر تم سے سننے کا انتظار ہوگا۔ پھر فرمایا یسمع ممن یسمع منکم، جو تم سے سن کے جائے گا وہ بھی فارغ نہیں بیٹھے گا، اس کو بھی لوگ ڈھونڈ کے میری باتیں سنیں گے۔ تو قیامت تک کے لیے جو خبر دی، آج یہ ماحول بھی اس خبر کی صداقت کا اعلان کر رہا ہے۔ آج نیند کے وقت، آرام کے وقت، کام کے وقت سب کچھ چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی بات کو سننے کے لیے آ جانا، بیٹھنا، اپنی محبت شوق ذوق سے یہ سب کچھ سننا، یہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی دی ہوئی غیب کی خبر کی پختہ اور سچی دلیل۔ پر قیامت آ جائے گی، میری باتوں کو سننے والے ختم نہیں ہوں گے، شوق موجود رہے گا، لوگ سنتے رہیں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے، اور جو سن کے محفوظ کر لے گا لوگ اس سے بھی پھر سنیں گے، اس سے بھی آگے یہ نور حاصل کیا جائے گا اور خوشبو لوگ حاصل کرتے رہیں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس سلسلہ نور کا فرد رکھے کہ ہم ادھر سے سنتے رہیں، آگے سناتے رہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ جو مقصد ہے انسان کا اس کے لحاظ سے اپنی بھی رہنمائی ہوتی رہے، ماحول کی بھی رہنمائی ہوتی رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب